بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت مدین کا علاقہ۔ واقعہ مکمل سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے میں مدین کا ذکر آ چکا ہے۔ مدین کی آبادی مصر سے 8 منزل پر واقع تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ فرعون کے ڈر سے بھاگے ہوئے تھے، اسی لیے ان کے ساتھ نہ کوئی رفیق اور رہنما تھا اور نہ راستے کا خرچ، اور تیز بھاگنے کی وجہ سے ننگے پیر تھے۔ اس پریشانی حالت میں موسیٰ علیہ السلام مدین کے علاقے میں داخل ہوئے۔ مدین کا علاقہ پانی۔ جب مدین کی سرزمین میں قدم رکھا تو دیکھا کہ کنویں کے سامنے پانی میں حوض پیاؤ پر بھیڑ لگی ہوئی ہے اور جانوروں کو پانی پلایا جا رہا ہے، مگر اس جماعت سے تھوڑی دوری پر 2 لڑکیاں کھڑی ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پر جانے سے روک رہی ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ حالت نہ دیکھی گئی اور آگے بڑھ کر لڑکیوں سے معلوم کیا، تم کیوں نہیں پانی پلاتی؟ پیچھے کس لیے کھڑی ہو؟ دونوں نے جواب دیا، ہم مجبور ہیں۔ اگر جانوروں کو پانی آگے بڑھتے ہیں تو یہ طاقتور زبردست ہم کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، اب اس میں یہ طاقت نہیں کہ ان کے روک کو دور کر سکے۔ بس جب یہ سب پانی پلا کر واپس ہو جائیں گے تب ہم بچا ہوا پانی پلا کر لوٹیں گے، یہی ہمارا روز کا دستور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوش آ گیا اور آگے بڑھ کر تمام بھیڑ کو چیرتے ہوئے کنویں پر جا پہنچے اور کنویں کا بڑا ڈھول اٹھایا اور تاں کھینچ کر لڑکیوں کے مویشی کو پانی پلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھیڑ کو چیرتے ہوئے درانہ گھسنے لگے تو اگرچہ لوگوں کو ناگوار گزرا، لیکن ان کی جلالی صورت اور جسمانی طاقت سے مرعوب ہو گئے اور ڈھول کو تاں کھینچنے کو دیکھ کر اسی طاقت سے ہار مان گئے۔ اس کے بلبوتے پر کمزوروں کو تنوا کو پیچھے ہٹا دیا کرتے اور ان کی ضرورتوں کو پامال کرتے رہتے تھے۔ غرض جب ان لڑکیوں کے جانوروں نے پانی پی لیا تو وہ گھر کو واپس چلی گئیں۔ گھر پہنچی تو عادت کے خلاف جلد واپس، پر ان کے باپ کو بڑا تعجب ہوا۔ پوچھنے پر لڑکیوں نے گزرا ہوا ماجرا یہ کہہ کر سنایا کہ اس طرح ان کی ایک مصری نے مدد کی۔ باپ نے کہا، جاؤ اور اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یہاں تو باپ بیٹی کے درمیان یہ بات چل ہی رہی تھی کہ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پلانے کے بعد قریب ہی ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھ کر سستانے لگے۔ مسافرت، اجنبی پن اور بھوک پیاس، اس حالت میں انہوں نے دعا کی، پروردگار اس وقت کو جو بہتر سامان میرے لیے ہے تو اپنی قدرت سے نازل کر، اور اس کا محتاج ہوں۔ لڑکی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ کنویں کے قریب کی حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ شرم و حیا کے ساتھ نظریں نیچے کیے لڑکی نے کہا، آپ ہمارے گھر چلیے، والد بلاتے ہیں، وہ آپ کے ان احسان کا بدلہ دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور لڑکی کی رہنمائی میں چل پڑے۔ لڑکیوں کے باپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ ان بزرگ نے پہلے تو کھانا کھلایا اور ان کے حالات سنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹھیک ٹھیک اپنی پیدائش اور فرعون کے بنی اسرائیل پر مظالم شروع کر کے آخر تک ساری داستان کہہ سنائی۔ بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اب تم کو ظالموں کے پنجے سے نجات مل گئی، اب کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ قرآن کریم نے ان بزرگ کو شیخ کبیر کہا گیا ہے۔ شیخ کی بیٹیوں سے نکاح کا رشتہ۔ اوپر کی باتوں کے دوران اس لڑکی نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی اپنے باپ سے کہا، اے باپ، آپ اس مہمان کو اپنے مویشیوں کے چرانے اور پانی مہیا کرنے کے لیے اجر پر رکھ لیجئے۔ اجر پر کسی بہتر آدمی کو رکھا جائے جو مضبوط بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ بزرگ باپ نے بیٹی کی ان باتوں کو سنا تو بہت مسرور ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم 8 سال تک میرے پاس رہو اور میری بکریاں چراؤ
تو میں اپنی اس بیٹی کو تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، اور اگر اس مدت کو 2 سال بڑھا کر 10 سال کر دو تو اور بھی بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کر لیا اور فرمایا کہ یہ میری خوشی پر چھوڑ دیجئے کہ میں ان دونوں مہتوں میں سے جس کو چاہوں پورا کر دوں۔ آپ کی طرف سے مجھ پر اس بارے میں کوئی اجر نہ ہوگا۔ دونوں طرف کی اس آپسی رضامندی کے بعد بزرگ میزبان نے موسیٰ علیہ السلام سے اس بیٹی کی شادی کر دی۔ حضرت مولانا ضیاء الرحمن رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ان کو قرآن مجید نے شیخ کبیر کہا ہے، وہ حضرت شعیب نہ تھے، جبکہ بعض تاریخی روایتوں میں یہ ہے کہ مشہور قول ہے کہ وہ بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام ہی تھے۔ دیکھیں تفسیر ابن کثیر۔ اللہ عالم۔ مقدس بادی۔ شادی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر کے یہاں مقرر کی ہوئی مدت پوری کرنے یعنی بکریاں چرانے کے لیے ٹھہرے رہے۔ تفسیر لکھنے والے مناسب روایتوں کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوری مدت یعنی 10 سال کے مدت پوری کی۔ قرآن مجید نے یہ نہیں بتایا کہ مدت پوری ہونے کے کس قدر بعد تک موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر کے پاس ٹھہرے رہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مدین میں ایک مہلت تک قیام کیا اور اسی پوری مدت میں آپ سسر کے مویشیوں کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ اس بیچ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے سمیت بکریاں چراتے چراتے مدین سے بہت دور نکل گئے۔ جانوروں کے چرانے کا کام کرنے والے قبیلوں کے لیے یہ بات تعجب کی نہ تھی کہ مگر رات ٹھنڈی تھی، اس لیے سردی آگ کی کھوج کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ سامنے سینا پہاڑ کا سلسلہ نظر آ رہا تھا۔ سینا کا پوروی کونا تھا اور مدین ایک دن کے فاصلے پر لال ساگر کی 2 شاخاؤں کے درمیان مصر جاتے ہوئے واقع تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامنے کی گھاٹی ایمن کی گھاٹی میں نگاہ دوڑائی، ایک شعلہ چمکتا ہوا نظر پڑا۔ بیوی نے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں آگ لے آؤں، تاپنے کا بھی انتظام ہو جائے گا، اور اگر وہاں کوئی رہبر مل گیا تو بھٹکی ہوئی راہ کا بھی پتہ چل جائے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید اس میں کوئی چنگاری تمہارے لیے یا لا سکوں اور وہاں الاؤ پر کسی رہبر کو پا سکوں۔ رسول بنائے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ عجب آگ ہے، پیڑ پر روشنی نظر آتی ہے مگر نہ پیڑ کو جلاتی ہے نہ گل ہی ہوتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے آگ اور دور ہوتی جاتی۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو ڈر سا پیدا ہوا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جاؤں۔ جو ہی وہ پلٹنے لگے آگ قریب آ گئی اور قریب ہوتے ہوئے سنا کہ آواز آ رہی ہے، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، پروردگار دنیاؤں کا۔ بس جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب آئے تو پکارے گئے، اے موسیٰ میں ہی تو تیرا پروردگار ہوں، اپنی جوتی اتار دے، تو دبا کی مقدس وادی پر کھڑا ہے اور دیکھ میں نے تجھ کو اپنی رسالت کے لیے چنا ہے۔ بس جو کچھ وحی کی جاتی ہے اسے کان لگا کر سن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی اس آواز کو سنا اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ آج ان کے نصیب میں وہ دولت آ گئی ہے جو انسان شرافت کی امتیازی شان اور اللہ کی محبت کا آخری نشان ہے، جو پھولے نہ سمائے، آخر پھر اسی طرف سے شروعات ہوئی اور پوچھا گیا، موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ رب العزت بہتر علم رکھنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر بکریاں چراتے وقت سہارا لے لیا کرتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں۔ اللہ کی نشانیاں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ اپنی اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ سورہ طٰہٰ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اس ارشاد کی تعمیل کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا، بس یکایک وہ اجگر بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
جب یہ حیرت میں ڈال دینے والا یہ واقعہ دیکھا تو گھبرا گئے اور بصر ہونے کے تقاضے کا اثر دے کر بھاگنے لگے۔ پیٹھ پھیرتے ہی آواز آئی، اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو پکڑ لو، خوف نہ کھاؤ، ہم اس کو اسی اصل حالت میں لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کو شاخہ تھی، جب وہی دو شاخہ اجگر نظر آ رہا تھا، سخت پریشان تھے۔ اللہ نے فرصت سے اطمینان و سکون کی حالت پیدا کر دی۔ انہوں نے بے خوف ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس عمل کے ساتھ ہی فوراً وہ دو شاخہ لاٹھی بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ پکارا گیا اور حکم ہوا کہ اپنے گریبان کے اندر لے کر بغل میں مس کیجیے اور پھر دیکھیے وہ مرض کے پاک بے داغ چمکتا ہوا نکلے گا، اور ملا دے اپنے ہاتھ کو اپنے بال کے ساتھ نکل جائے گا، وہ روشن بغیر کسی مرض کے، یعنی برس سے پاک و دری سے نشانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور سے تمہاری نبوت و رسالت کے دو بڑے نشان ہیں۔ یہ سچائی تمہارے پیغام اور حق کی دلیلوں کی زبردست تاکید کرے گی۔ بس جس طرح ہم نے تم کو نبوت و رسالت سے نوازا، اسی طرح تم کو دو عظیم و شان نشانیاں معجزے بھی عطا کیے، تاکہ ہم تم کو اپنی بڑی نشانیوں کا محاصدہ کرا دیں۔ پاس تیرے پروردگار کی اور سے فرعون اور اس کی جماعت کے مقابلے میں تیرے لیے دو مروحان میں بے شک وہ فرعون اور اس کی جماعت نافرمان قوم ہے۔ اب آؤ فرعون اس کی قوم کے ہدایت کی راہ دکھاؤ۔ انہوں نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے، اور اپنے غرور و تکبر کی بے انتہا ظلم کے ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، سو ان کو غلامی سے نجات دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جمان ساری تعالیٰ میں عرض کیا، پروردگار میرے ہاتھ میں ایک مصری قتل ہو گیا تھا، اس لیے وہ خوف ہے کہ وہیں سے مجھ کو قتل نہ کر دیں۔ مجھے وہ بھی خیال ہے کہ مجھے بہت زور سے جھٹلائیں گے اور جھوٹا کہیں گے۔ اب اونچا منصب تو نے دیا اور تیرے سینے کو فرانی اور نور سے بھر دے، اس اہم خدمت کو میرے لیے آسان بنا دے۔ زبان میں پڑی ہوئی نگاہ کو کھول دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھانے میں آسانی ہو جائے، چونکہ میری باتوں میں روانی نہیں، اور میرے مقابلے میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ نکھری زبان میں باتیں کرتا ہے، اسی لیے اس کو بھی اپنی اس نعمت نبوت سے نواز کر میرے کاموں میں شریک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا، تمہارا پیغام لے کر ضرور جاؤ اور ان کو حق کا راستہ دکھاؤ، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے، اور جو نشان ہم نے تم کو دیے وہ تمہاری کامیابی کی وجہ ہوں گے اور نتیجے میں طور پر تمہاری قابل رہیں گے۔ ہم تمہاری درخواست منظور کرتے ہیں اور تمہارے بھائی ہارون کو بھی تمہارا شریک کار بناتے ہیں۔ دیکھو تم دونوں فرعون اور اس کی قوم کو جب ہمارے صحیح راستے کی اور بلاؤ تو اس پیغام حق میں نرمی اور مٹھاس کے ساتھ پیش آنا، کیا عجب کہ وہ نصیحت قبول کر لیں اور خدا کا خوف کرتے ہوئے ظلم سے باز آ جائیں۔ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئے واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔